اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے علماء کرام کا قول ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہے اور فجر سے مراد بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی عظمت فضیلت ظاہر کرنا ہے۔ نبی کریم کے فرمان میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائے وہ دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جس نے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا اور واپس نہیں آیا، اس صورت میں جہاد محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال کا جن کا نبی کریم نے حکم فرمایا ہے۔ دن کا روزہ اور رات کی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ذکر اللہ۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ ذکر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کی کثرت کرو، یعنی ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ ہر ایک کے بدلہ میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، گناہ جاڑ دیتے ہیں، ان کا ثواب احد سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ ذوالحج کا روزہ۔ جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ 9 ذوالحج کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ ناخن اور بال نہ کاٹنا صرف بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج کے پہلے 10 دن ہو اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ کٹائے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی اس کو لازمی نہ سمجھے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی اور جو رحمت حاجیوں پر برسے گی، انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برسا جائے گا۔ تکبیرات تشریق۔ 9 ذوالحج کی فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا مرد عورت پر واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ 10 ذوالحج کی رات کا قیام۔ 10 ذوالحج کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بھی فضیلت کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا یعنی جاگا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قربانی۔ 10 ذوالحج کے دن عظیم عمل جانور کی قربانی ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد عورت پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔